السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اینل فشر کے حوالے سے ہے۔ اینل فشر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقد کے اندر شگاف کا آ جانا، یعنی جو اس کے گرد ممبرین ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور اس میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کا کہ بہت شدید درد ہوتا ہے، اور درد اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ کسی زخم کے کٹ جانے کا جو درد ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت والا درد ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بواسیر اور فشر کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں جی مجھے بواسیر ہو گئی ہے تو مجھے بواسیر کی دوائی دے دیں، تو یہ بواسیر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب بھی آپ جائیں تو میڈیکلی اس کو اچھی طریقے سے ڈائگنوز کروائیں کہ آیا یہ فشر ہے یا یہ بواسیر ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سی موسٹ کامن کازز ہیں جن کی وجہ سے یہ فشر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو پہلے نمبر پر ہے وہ کرونک کانسٹیپیشن ہے۔ بعض لوگوں کو لمبے عرصے تک قبض کا عارضہ رہتا ہے اور قبض جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی ہے، بہت ہارڈ اور ناٹی جو ہے وہ سٹول آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سٹول پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مقد میں زخم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ ہے وہ کرونک ڈائریا ہے، یعنی جن لوگوں کو لگاتار لمبے عرصے تک لوز موشن آتے رہتے ہیں تو ان لوز موشن کی وجہ سے بھی فشر ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ عورتوں میں اکثر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آفٹر چائلڈ برتھ جو ہے ان کو فشر کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈیلیوری کے دوران مقد پر دباؤ پڑنے کی صورت میں وہاں پہ زخم پیدا ہو جاتا ہے، جس کو کہ فشر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیس کامن کازز بھی ہیں جن میں ٹیوبرکلوسس ہے، HIV ہے، اینل کینسر یا IBS اریٹیٹو باؤل سنڈروم ہے۔ یہ لیس کامن وجوہات ہیں جو کہ فشر پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد بعض لوگ سرجری کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی سرجری کروا لینی چاہیے کہ نہیں۔ تو اینل سرجری جو ہے وہ صرف جو ہے اسپیزم کو اور پین کو ریڈیوس کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو اسفنکٹر کا مسلز ہوتا ہے، ایریا جو ہوتا ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، لیکن اس میں کئی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا جس میں کہ مریض نے یہ شکایت کی کہ میرا جو ابھی سٹول جو مجھے آتا ہے وہ ایک پینسل کی موٹائی جتنا مجھے سٹول آ رہا ہے، اور مجھے دوبارہ پین بھی شروع ہو گیا اور میرے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ میں کھا پی نہیں سکتا، اور پخانہ جو ہے وہ ایکسپیل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب وجہ پتہ چلی تو پتہ چلا جناب کہ انہوں نے جو آپریٹ کیا ہے وہ غلط کر دیا ہے اور اسفنکٹر کا جو ہے زیادہ ایریا کاٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے ریکٹم کا سائز جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ تو سرجری کی طرف جانا چاہیے، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن کسی بھی اچھے سرجن سے مشورے کے بعد آپ سرجری کروا سکتے ہیں۔ اگر میڈیکیشن جو ہے وہ بینیفیشیل نہیں ہے تو پھر آپ سرجری کی طرف جائیں، لیکن پہلے آپ اس کا علاج کروائیں۔ علاج ضروری ہے، اگر علاج سے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، پرہیز سے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ سرجری کی طرف جائیں۔ اس کو کرونک اس وقت کہا جاتا ہے جب 8 ہفتوں سے زیادہ وقت گزر جائے تو یہ کرونک تصور کیا جائے گا فشر کو۔ ویسے عمومی طور پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 ہفتوں میں جو اگر فشر ہو گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، تو خود بخود وہ ہیل ہو جانا چاہیے۔ اگر 8 ہفتوں میں ہیل نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اس کو ہم کرونک ڈیزیز کہیں گے، کرونک فشر کہیں گے، اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد بات کروں گا اس کی کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 8 ہفتوں تک ٹھیک نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے پہلے بات کی، تو یہ میڈیکل کی فیلڈ میں اس کو لاعلاج تصور کیا جاتا ہے، لیکن ایز اے ہومیوپیتھ میں تو اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے پاس کئی مریض آئے ہیں جو کہ 3 4 سالوں سے اس بیماری کا شکار تھے، اور کچھ عرصہ ان کو دوا دینے کے بعد ان کا مرض یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرے نمبر پر جو اس کی کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اندرونی مسلز جو ہوتے ہیں جن کو اسفنکٹر مسلز کہا جاتا ہے، یہ ان تک بھی پھیل جاتا ہے، یعنی گرو کہا جاتا ہے، زخم بڑا ہو جاتا ہے، اور اندرونی جو مسلز ہیں جھلی سے یہ مسلز کی طرف پھیل جائے تو بہت زیادہ خطرناک صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو فوری طور پر کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے ملیں، اسے چیک کروائیں، اس کو پراپر ڈائگنوز کروائیں، اور اس کے بعد اس کی میڈیکیشن سٹارٹ کریں۔ اس کے بعد ریکرنس ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ علاج کرواتے ہیں اور علاج کروانے کے بعد فشر دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کی کہ اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہم کرتے ہیں وہ پین مینجمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ فشر کا جو درد ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ مریض کی پین مینجمنٹ کی جائے۔ پین مینجمنٹ کے لیے یہاں میں آپ کو صرف 2 دوائیاں بتاؤں گا جو کہ ہمارے استعمال میں رہتی ہیں۔ اس پہ پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ آپ اپنے پاس لکھ لیں، یہ ریٹانیہ ہے۔
ریٹانیہ جو ہے یہ 200 پاور میں ہم یوز کرتے ہیں اور صبح شام استعمال کرواتے ہیں مریض کو. اور اس کے ساتھ ساتھ کلکیریا فلور 6x میں یوز کروائی جاتی ہے. کلکیریا فلور جو ہے یہ ٹیبلٹ میں آتی ہے, اس کو آپ ٹیبلٹ فارم میں استعمال کریں اور 2 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ہم سمپٹمز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہاں پہ جو میں دوائیاں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ نے مریض کی سمپٹمز دیکھ کے ان سمپٹمز کے مطابق ان دواؤں کا استعمال کروانا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر جو دوا ہے وہ ایسڈ میور ہے. ایسڈ میور کی خاص علامت یاد رکھیں کہ جو مریض یہ کہے کہ میں جب بھی یورین پاس کرنے لگتا ہوں تو میرا پخانہ جو ہے وہ غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے, تو یہ ایسڈ میور کی علامت ہے. اس کے ساتھ شدید کمزوری پائی جاتی ہے. اور ایک اور خاص جو اس کی علامت ہے وہ سینسٹیو ٹو ٹچ ہے, یعنی مریض کہتا ہے کہ میں ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ نہیں لگا سکتا, مجھے اتنا شدید پین ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض یہ کہے کہ مجھے گرم پانی لگانے سے آرام آتا ہے, گرم پانی سے مجھے افاقہ محسوس ہوتا ہے, تو پھر دوائی ایسڈ میور ہوگی. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دوا ہے وہ ایسڈ نائٹرک ہے. یہ دوائی بھی فشر کی مرض کے لیے بڑی مشہور دوائی ہے. اس کی کچھ خاص علامات ہیں, اور اس کی علامتوں میں جو سب سے خاص علامت ہے وہ اس کا پین ہے. اس کا پین اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ مقد میں کانچ کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے سپلنٹر لائک پین. اور اس کے ساتھ اس کی ایک اور بڑی زبردست علامت ہے, آپ ہومیوپیتھی کا چارم دیکھیں کہ انڈیویجولیٹی کو جو ہے کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس کے جو مریض ہے اس کی علامت یہ ہے کہ سواری کرنے سے جو ہے اس کی تمام علامات کم ہو جاتی ہیں. اگر پین بھی ہے تو وہ سفر کرنے سے اس کا پین جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو درد ہیں وہ بڑی تیزی سے آتے ہیں اور بڑی تیزی سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک اور اس کی جو خاص علامت ہے کہ پخانہ کرنے کے دوران جو ہے وہ درد بہت شدید ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو دوا آتی ہے وہ پیونیا ہے. پیونیا کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کا جو درد ہوتا ہے وہ چٹکی کاٹنے والا درد ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے. خارش کے ساتھ ساتھ پخانہ خارج کرنے کے بعد جو ہے مریض کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سردی کا احساس پایا جاتا ہے. یعنی مریض جو ہے وہ شیورنگ فیل کرتا ہے, اندرونی طور پر وہ کہے گا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں یہ پیونیا کی علامت ہے. اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر دوائی ہے وہ مشہور زمانہ دوائی گریفائٹ دوائی ہے. یہ بھی فشر میں استعمال ہوتی ہے. اس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اکثر موٹے مریض ہوتے ہیں اور قبض کا شکار مریض ہوتے ہیں. اور اس کی جو ہے آپ 3 باتیں جو ہیں وہ یاد رکھ لیں. ایک اس کا موٹاپا ہے, ایک اس کی قبض ہے, اور اس کی جلدی امراض. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو اکٹھی مل جائیں تو آپ آنکھیں بند کر کے گریفائٹ کا استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگلی جو دوائی ہے وہ کولنسونیا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جو اس کی وجوہات ہیں فشر کی ان میں سے ایک وجہ جو ہے وہ چائلڈ برتھ بھی ہے. تو بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر عورتوں میں فشر کا معاملہ ہو جائے تو ان کی بڑی دوا جو ہے وہ کولنسونیا ہوگی. اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ فشر کی وجہ سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے, بلیڈنگ کے لیے ہم کون سی دوائیاں استعمال کریں. ایک تو یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہو گیا کہ اگر آپ کو یہ سمپٹمز مریض میں مل جاتے ہیں تو آپ نے ان میں سے کوئی دوا استعمال کروانی ہے. انشاءاللہ اس دوا کے استعمال سے ہر قسم کی جو تکلیف ہے وہ ٹھیک ہوگی, چاہے وہ بلیڈنگ ہے, چاہے وہ پین ہے, چاہے جلن ہے, چاہے خارش ہے. لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی دوا نہیں ملتی ہے تو پھر آپ, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ درد کو روکنے کے لیے آپ جو دوائیاں استعمال کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خون آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو میں 3 دوائیاں بتا رہا ہوں. اگر سرخی مائل تیز بلڈ ہے تو 2 دوائیاں ہیں, ایک فائکس ریلیجیا ہے اور دوسری جو ہے وہ ملی فولیم دوائی ہے. ان دونوں دوائیوں کو آپ نے مدر ٹنکچر میں استعمال کرنا ہے. 5 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ملا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ڈارک کلر کا بلڈ آ رہا ہے یعنی سیاہی مائل خون آ رہا ہے تو پھر آپ ہیمامیلس کو استعمال کریں. یہ بھی آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کریں, اس کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں. ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں کہ پرہیز بہت ضروری ہے اور قبض کا علاج بہت ضروری ہے, کیونکہ فشر جو ہے وہ اکثر جو ہے بد پرہیزی کی وجہ سے بڑھتا ہے اور قبض کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ فرائیڈ فوڈ کا استعمال بند کر دیں, آپ سرخ مرچ کا استعمال بند کر دیں, کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور سلاد جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کریں. اپنی خوراک میں پھل فروٹ, ترش فروٹ جو ہے ان کا زیادہ استعمال کریں. گودے والے جو فروٹ ہوتے ہیں ان کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان سے جو ہے قبض ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں فشر کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. میں نے آپ کے ساتھ اس کی کمپلیکیشنز ڈسکس کی, میں نے اس کی پین مینجمنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کی, اور اس کے ساتھ اس کی جو پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اس کی جو سرجری کے بارے میں نے آپ کے ساتھ بات کی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ ہمارے تجربات ہیں کلینک کے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں.
تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور اس کے ساتھ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ڈاکٹر مشتاق کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔